السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا لکھا ہوا ایک مضمون جو 8 سال پہلے روزنامہ راشٹریہ سہارا میں شائع ہو چکا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مضمون کا عنوان ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ 6 صدی عیسوی میں ماہ ربیع الاول کی 8ویں، 9ویں یا 12ویں تاریخ کی صبح کا سورج مسکراتا کھلکھلاتا ہوا اپنی نرم و نازک کرنوں کو گود میں لیے، نگاہیں نیچی کیے، شرم کی چادر اوڑھے، بھولی سی صورت بنائے، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ سجائے، بڑے مؤدب اور مہذب طریقے سے نمودار ہوتا ہے۔ آفاق و سما کی نظریں یکایک اسے اس ہیئت عجیبہ میں طلوع ہوتے دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہیں۔ ادھر زمین پہلے سے ہی سج دھج کر خود کو زیب و زینت کے زیورات سے آراستہ کیے سبز لباس میں ملبوس ہے اور چہرے سے فرحت و شادمانی کے آثار نمایاں ہیں۔ آج باد صبا کی چال میں کچھ اور ہی لچک ہے، بلبل کی نوا میں کچھ اور ہی بات ہے، گلوں کی رنگت میں الگ ہی دلکشی ہے، ہوا مشک بار ہے اور فضا خوشگوار۔ آخر کوئی تو بات ہے جس کے لیے یہ سب آرائشیں اور سجاوٹیں ہیں۔ دراصل جب رات رخصت ہو رہی تھی اور صبح صادق حدود شب سے اختتام کو پہنچ رہی تھی اور دن کی سرحدوں کا آغاز ہونے والا تھا، ایسے سہانے وقت میں اس دھرتی پر ملک عرب شہر مکہ میں عبدالمطلب کے ہاں خدا کے لاڈلے پیغمبر عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے نور نظر نے قدم رنجائی فرمائی تھی، یعنی تاجدار بطحہ نبی الانبیاء خاتم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور زمین کا سجنا سنورنا آپ کے ہی استقبال میں تھا۔ بلبل کی نواؤں میں بھی آپ کی آمد کا ہی ترانہ تھا اور سورج مبارکباد دینے کے لیے ہی پھولوں کا گلدستہ لایا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو خدائے دو جہاں یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، یہ زمین و آسمان، یہ سورج اور تارے کچھ بھی نہ پیدا کرتا اور نہ ہی ان میں یہ آرائشیں کرتا۔ کسی نے اس کا اظہار یوں کیا ہے: نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساماں میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساماں میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکاں میں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کیا جاتا، جس کو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدے میں یوں پرویا ہے: لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بوالبشر کے خدا، لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بوالبشر کے خدا، اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار۔ ہزاروں صدیاں بیتیں، لاکھوں سال گزرے، کروڑوں مہینے آئے اور گئے، یہ دنیا کبھی تو انسانیت کے ذی مشک شجر کے خوشبودار پھولوں سے معطر رہی تو کبھی حیوانیت کا بدبودار درخت اس طرح زمیں گیر ہوا اور اپنی شاخیں اس طرح بلند کی کہ اس کی گندی چھاؤں میں ساری انسانیت نے آ کر دم توڑ دیا۔ اس جگت کا بسنے والا انسان کبھی فرشتوں سے افضل بنا رہا تو کبھی درندوں سے بدتر۔ آج سے تقریباً 1450 برس پہلے ایک نہایت ہی پرخطر دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹا اور ہر طرف برائی کا زور تھا۔ ساری دنیا تہذیب و تمدن کی دھرتی چھوڑ کر بد تہذیبی اور لاتمدنی کے دلدل میں جا پھنسی تھی، علم و عمل کی روشنی سے دور ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں جا گری تھی۔ اخوت و بھائی چارگی نے اپنا چہرہ مکنون و مخفی کر رکھا تھا، حیا نہنگ و بے شرم ہو چکی تھی، انسان انسانیت کا گلا دبا بیٹھا تھا، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ جب کسی کے گھر لڑکی جنم لیتی تو وہ کم ظرف آدمی اس ننھی سی جان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ بیوہ عورتوں کو آگ کی بھٹی میں جھونک دینا لوگوں کی عادت فخریہ بن چکی تھی، کبر و غرور ان کے لیے سامان سرور بن چکا تھا، حقداروں کی حق تلفی ان کی عادت کا حصہ بن چکی تھی، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں میان سے باہر آ جاتی تھیں، طاقتور لاچار کو نیست و نابود کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا،
پریم جگت چھوڑ چکا تھا، مروت و محبت کا انت ہو چکا تھا، غرضے کہ ہر قسم کی برائیاں دنیا میں رائج تھیں اور اچھائی کہیں کہیں آٹے میں نمک برابر نظر آتی تھی۔ ایسے پرآشوب اور حیران کن حالات میں خالق کون و مکاں، مالک ہر دو جہاں کی رحمت جوش مارتی ہے اور اسے جہاں والوں پر رحم آتا ہے تو وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتا ہے کہ جن کے دنیا میں قدم پڑتے ہی سورج کی شعاعیں مسکرانے لگتی ہیں، باد صبا بن سنور کر لہرانے لگتی ہے، ستارے جگمگانے لگتے ہیں، چاند شرمانے لگتا ہے، رحمت کی بارش برسنے لگتی ہے، زمین کھلکھلانے لگتی ہے، درخت و اشجار اپنی رنگت دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر تہذیب و تمدن کا پرچم اس طرح لہرایا کہ بد تہذیبی اور لا تمدنی کے دلدل میں پھنسی اور دھنسی قوم ذی تمدن اور مہذب دھرتی میں آ کھڑی ہوئی، علم و عمل کی ضیاء اور شعاع کو اس طرح پھیلایا کہ ظلمت و جہالت کی فیکٹریوں میں آگ لگ گئی، اخوت و بھائی چارگی کی خوشبو کو چہار دانگ عالم میں اس طرح افشاں کیا کہ ساری دنیا اس سے معطر ہو گئی، مروت و محبت کا درس اس طرح دیا کہ لوگ نفرت و عداوت کا ہر سبق بھول گئے، وحشت و بربریت، گمراہی اور تباہی کے کارخانوں اور کارشالاؤں میں تالے لگ گئے، ہر برائی کا انت ہوا اور ہر اچھائی نے جنم لیا۔ اللہ مجھے صاحب کردار بنا دے، اس بندے ناچیز کا معیار